شکریہ۔ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ESC کا بنیادی فرض اور نجم العین کراچی کے 2 کروڑ شہریوں کی زندگی میں بہتری لانا ہے بجلی کے حوالے سے۔ بجلی زندگی کا ایک بنیادی ضرورت ہے اور اس کا براہ راست تعلق اس شہر اور ملک کی معیشت سے ہے۔ اگر ہم ایک واضح پالیسی کے تحت کراچی کی تقریباً 45,000 بڑی صنعتوں کو بغیر تعطل کے بجلی فراہم کر رہے ہیں تو اس کا مثبت اثر ان لاکھوں مزدوروں کی زندگیوں پر پڑتا ہے جو ان کارخانوں میں کام کرتے ہیں۔ اگر ہم ان رہائشی علاقوں میں جہاں بجلی کا غیر قانونی استعمال اور بلوں کی عدم ادائیگی کا مسئلہ کافی حد تک قابو میں آ چکا ہے، وہاں بغیر کسی تعطل کے بجلی فراہم کر رہے ہیں تو انہی پیسوں سے تیل اور گیس خرید کر ان علاقوں میں بجلی فراہم کرتے ہیں جہاں 100 روپے کی بجلی کے عوض سے 50 روپے وصول ہو رہے ہیں۔ اگر ہم شہر میں قائم مختلف دفاعی تنصیبات، ہسپتال اور واٹر پمپس کو مسلسل بجلی فراہم کرتے ہیں تو ہم صرف اپنا قومی فریضہ ہی سر انجام دے رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک نجی ادارہ ہونے کے باوجود اپنے عوامی فرائض سے بخوبی واقف ہیں اور اس کو نبھانے کی کوشش میں دن رات لگے رہتے ہیں۔ ہم کوئی بڑا دعویٰ نہیں کرتے، لیکن آج سے 1 ہفتہ یا 10 دن قبل تک کراچی میں بجلی کی مجموعی صورتحال کافی حد تک تسلی بخش تھی اور پچھلے سالوں اور ملک کے دوسرے علاقوں کی نسبت ہماری کارکردگی الحمدللہ بہتری کی جانب گامزن تھی۔ ہمارے بدترین مخالفین بھی اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں، چاہے وہ بند کمروں میں ہی صحیح۔ کراچی کے عوام کو صرف 3 چیزوں سے سروکار ہے: بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں کمی، بجلی کے نرخوں میں کمی اور بہتر کسٹمر سروس کا معیار۔ پچھلے 2.5 سالوں میں جب سے موجودہ انتظامیہ نے اس ادارے کے امور سنبھالے ہیں، تقریباً $60 کروڑ کی سرمایہ کاری سے پیداواری صلاحیت میں 400 میگا واٹ کا اضافہ ہوا ہے۔ 8 نئے گرڈ اسٹیشنز لگے ہیں، 250 نئے فیڈرز اور 1000 سے زیادہ نئے PMT بھی لگے ہیں شہر میں، اور پاکستان کا سب سے بڑا زیر تعمیر 560 میگا واٹ کا بجلی گھر انشاءاللہ اسی سال بجلی پیدا کرنا شروع کر دے گا۔ یہ وہ ٹھوس زمینی حقائق ہیں جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میں یہ بات ہمیشہ دہراتا ہوں کہ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا مکمل خاتمہ ممکن ہے اگر ایندھن کی فراہمی اور بجلی کا غیر قانونی استعمال اور بلوں کی عدم ادائیگی کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے۔ بنیادی ڈھانچہ اب موجود ہے، ضرورت اب صرف سوچ میں تبدیلی کی ہے، جس کے تحت تمام لوگ بشمول حکومت، سیاسی جماعتیں اور ذرائع ابلاغ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور اس قومی ادارے کو اپنا سمجھیں۔ یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم کن مشکل حالات میں اس نظام کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ مثلاً پچھلے ماہ گیس اور تیل کی بدترین قلت کے باوجود ہم نے دن رات ایک کر کے شہر کو چراغاں رکھا اور مجموعی طور پہ صورتحال قابل قبول رہی، اور اگر ہمارے دلوں میں اہلیان کراچی کا درد نہ ہوتا تو شاید ایک شدید بحران سے ہم سب کو گزرنا پڑتا۔ آخر میں ہم نے صرف اپنے فرض ہی کو نبھایا، اور میں اور میرے ساتھی کسی تعریف کے طالب نہیں ہیں، لیکن کبھی کبھار حقائق سے مطلع کرنا بھی ہمارا فرض اور حق بنتا ہے۔ مجھے آپ سے زیادہ غم ہوتا ہے جب بجلی کے دام بڑھتے ہیں، لیکن اگر حکومت کے پاس عوام کو سبسڈی دینے کے پیسے نہیں اور گیس کی قلت کے باعث ہمیں 4 گنا مہنگا تیل سے بجلی بنانی پڑ رہی ہے تو بدقسمتی سے اس کا خمیزانہ غریب عوام کو ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ اسی لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ KEC کو زیادہ سے زیادہ گیس فراہم کی جائے تاکہ نہ صرف لوڈ شیڈنگ پر قابو پایا جا سکے بلکہ بجلی کے نرخوں میں اضافے کو بھی روکا جا سکے۔ اسی طرح ہم نے حکومت سے درخواست کی ہے کہ وہ غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے صارفین کو سبسڈی دیتی رہے
تاکہ ان کی معاشی کمر نہ ٹوٹے۔ ہم اپنی مدد آپ کے تحت خود LNG امپورٹ کرنے کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں، اپنے تیل پہ چلنے والے بجلی گھروں کو کوئلے پہ کنورٹ کر رہے ہیں، اور لانڈی میں بایو گیس سے بجلی پیدا کرنے کے ایک بڑے منصوبے پر بھی کام جاری ہے۔ لیکن تمام منصوبوں پر کروڑوں ڈالر اور تقریباً 1.5 سے 2 سال لگیں گے، اور وہ تمام اندرونی اور بیرونی سرمایہ کار اور مالیاتی ادارے جن کو ہم روزانہ برا بھلا کہتے ہیں، وہ ہماری اور آپ کی مدد کو نہیں آئیں گے اگر روزانہ کوئی اہم شخصیت نجکاری کے حوالے سے کوئی غیر ذمہ دارانہ بیان دیتا رہے۔ ان تمام لوگوں کو جو نظریاتی یا کسی بھی وجہ سے ہمارے مخالف ہیں، ان کو میں یہ ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ اپنی توانائی اور کوششوں کو PIA، اسٹیل ملز، ریلویز اور دیگر کئی ریاستی اداروں کی بہتری کے لیے بروکار لائیں۔ ہمیں اپنا کام نیک نیتی اور دیانتداری کے ساتھ کرنے دیں، اسی میں سب کا بھلا ہے۔ یاد رہے کہ ہمارا ملک اور اس کی معیشت اسی صورت میں مضبوط ہوگی جب ہمارے ادارے مضبوط ہوں گے، اور ان اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں سخت فیصلے اور کڑوی گولیاں نگلنی ہوں گی۔ روزگار مہیا کرنا بنیادی طور پر ریاست اور حکومت کا کام ہوتا ہے، اور ایسا ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے جس میں اندرونی اور بیرونی سرمایہ کار اور مالیاتی ادارے آ کر نئے کارخانے لگائیں جن کو تعمیر کرنے میں اور پھر ان کو چلانے میں لوگوں کو نوکریاں مل سکیں۔ دانش مندی کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ایک کشتی میں ضرورت سے زیادہ لوگوں کو بٹھا کر اس کشتی کو تمام مسافر سمیت ڈبو دیا جائے۔ اگر ایک کشتی میں 50 لوگوں کی گنجائش ہے تو اس میں 100 افراد کو بٹھانا خودکشی کے مترادف ہے۔ علاوہ ازیں یہ کوئی عوامی مسئلہ نہیں کہ ہم ادارے کی اندرونی تشکیل نو کیسے کر رہے ہیں، ہمارے پاس کتنے محکمے ہیں اور ان میں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ عوام کو تو صرف بجلی کی فراہمی، بجلی کے نرخوں اور ہماری کارکردگی سے سروکار ہے، اور اس سلسلے میں ان تمام اچھے صارفین کو ہمارا گریبان پکڑنے کا حق حاصل ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود یہ بات بھی میں واضح کر دوں کہ ہم مزدور دشمن نہیں ہیں۔ ہمارے تمام اقدامات قانون کے دائرے اور اخلاقیات کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ یہ وہی نجی انتظامیہ ہے جس نے پچھلے سال KEC میں 11 سال کے بعد ایک معاہدے پر دستخط کیے CBA کے ساتھ، جس کے تحت 6,500 مزدوروں کی ملازمت کو ریگولرائز کیا گیا، تنخواہوں میں تقریباً 25% اضافہ کیا گیا، اور مختلف کئی مراعات دی گئیں جو ان کا حق تھے۔ یہ کام ہم نے کسی دباؤ یا بیرونی مداخلت یا کسی کے کہنے پر نہیں کی، صرف اس لیے کہ یہ صحیح کام تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ KEC میں بہت خامیاں ہیں جو کہ عرصے دراز سے چلی آ رہی ہیں۔ اپنے گریبان میں جب ہم جان کر دیکھتے ہیں تو یقیناً بہتری کی بہت گنجائش نظر آتی ہے۔ ہم نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ اس ادارے کو ایک فعال ادارہ بنائیں گے جہاں مجھ سمیت تمام کارکنان کی ملازمت کی ضمانت صرف اور صرف قابلیت، اہلیت اور دیانتداری پر ہوگی۔ یہ کوئی کنٹری کلب نہیں ہے کہ نسل در نسل ملازمت کا سلسلہ جاری رہے اور کوئی پوچھ گچھ نہ ہو۔ یہ دو مختلف سوچوں کا تصادم ہے۔ ایک طرف وہ سوچ ہے جو کراچی کے شہریوں کا مطالبہ ہے کہ ہم اپنی کارکردگی، بجلی کی پیداوار اور تقسیم کے حوالے سے کو بہتر کریں، اور اس سلسلے میں وہ تمام اقدامات اٹھائیں جو ادارے اور شہر کے مجموعی مفاد میں ہوں۔ دوسری طرف وہ سوچ جو اس مثبت تبدیلی کی مزاحمت کر رہی ہے، رکاوٹیں ڈال رہی ہے، جو ابھی بھی ماضی کو یاد کرتی ہے جبکہ زمانہ کہیں سے کہیں نکل چکا ہے، جو ادارے کو اپنی ماں کہتی ہے لیکن اس کو کھوکھلا کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھاتی۔ پچھلے ہفتے یا 10 روز سے جو حالات آپ کے سامنے ہیں وہ انہی دو سوچوں کا تصادم ہے، اور یہی بنیادی جھگڑا ہے۔ سمجھوتا کرنا بہت آسان کام ہے، مصلحت پسندی بھی اچھی چیز ہے، لیکن اس کے نتائج کون بھگتے گا؟ کراچی کے عوام۔ یہ جو چند شرپسند عناصر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت KEC کے انفراسٹرکچر کو سیبوٹاج کر رہے ہیں، جو ہمارے دفاتر کو زبردستی بند کروا رہے ہیں، ہمارے نڈر اور ہونہار ساتھیوں کو جو کام کر رہے ہیں ان کو مار پیٹ رہے ہیں،
اور ان کے گھروں تک پہنچ کر دھمکیاں دے رہے ہیں۔ NIRC اور سندھ کی عدالت عالیہ کے احکامات کی کھلم کھلا دھجیاں بکھیر رہے ہیں، قانون اور اخلاقیات کی تمام حدود سے تجاوز کر رہے ہیں، اور سب سے تکلیف دہ بات، کراچی کے عوام کو تنگ کر رہے ہیں۔ کیا کوئی مہذب معاشرہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ان لوگوں سے مذاکرات کیے جائیں؟ اگر ایک لمحہ وہ اس بات کو تسلیم بھی کر لیں کہ انتظامیہ اور مزدوروں کے ایک گروپ کے درمیان کوئی تنازع ہے، تو اس کا خمیزانہ عوام کیوں بھگتے؟ ہمارے اور آپ کے سب اسٹیشنز کو کیوں نظر آتش کیا جا رہا ہے؟ آپ کے تاروں کو رات کی تاریکی میں کیوں کاٹا جا رہا ہے؟ تاکہ ہماری اس خواہش کو کہ عوام کبھی متاثر نہ ہوں، اس کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا جائے۔ یہاں میں KEC کے افسران اور ملازمین کو خراج تحسین اور سلام پیش کرتا ہوں، جو انتہائی مشکل حالات میں اپنی جانوں پر کھیل کر آپ کی خدمت پہ مامور ہیں۔ ہمیں ان پر فخر ہے، اور یہی لوگ اس ادارے کا اثاثہ ہیں، اور ان کا مزید خیال رکھنا ہمارا اولین فرض ہے۔ یہاں میں گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کا بھی شکر گزار ہوں، جو کہ اصل بات سمجھ گئے ہیں اور ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ اس ادارے اور شہر کو مفلوج بنانے کی قطعاً کوئی اجازت نہیں دے سکتا۔ میں KEC کی جانب سے اپنے تمام اچھے صارفین سے معذرت خواہ ہوں، جن کو پچھلے کئی دنوں سے مشکلات کا سامنا ہے، اور یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کی مشکلات سے آگاہ ہیں اور مشکل حالات کے باوجود معاملات کو معمول پر لانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کے تعاون اور دعاؤں سے انشاءاللہ ہم جلد اس مشکل گھڑی سے نکل آئیں گے، تاکہ ہم سب کا آنے والا دن آج سے بہتر ہو۔ میں نے ایک HR کمیٹی تشکیل دی ہے، جو کہ اس موجودہ مسئلے کا حل ڈھونڈے گی، اور اگر کوئی جائز مطالبات یا شکایت ہیں تو ان کا سدباب بھی کرے گی۔ ہمارا کوئی انا کا مسئلہ نہیں، لیکن ہمیں اس ادارے کو آگے لے کے جانا ہے، پیچھے نہیں دھکیلنا۔ میں آپ کے توسط سے ان تمام کور ملازمین کو بھی پیغام دیتا ہوں، جو عارضی طور پر بھٹکے ہوئے ہیں، کہ وہ فوراً اپنے کام پر واپس آ جائیں اور لوگوں کی دعائیں حاصل کریں۔ آپ کی وفاداری صرف اور صرف اس ادارے اور کراچی کے عوام کے ساتھ ہونی چاہیے۔ میں ان مستند اور قانون پر یقین رکھنے والے مزدور رہنماؤں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ حالات کو فوراً معمول پر لانے کے لیے اپنا فرض ادا کریں، اور اس HR کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالیں، جو کہ زمینی حقائق پر مبنی ہو، اور اس میں ادارے اور اہلیان کراچی کے وسیع تر مفاد شامل ہوں۔ اصولوں پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں ہوگا، اور معاملات یا تو بات چیت سے طے ہوں گے یا عدالت کے ذریعے، سڑکوں پہ نہیں، عوام کو تنگ کر کے نہیں۔ یہی چند ایک باتیں مجھے آپ سے کہنی تھی۔ اب آصر ہمارے ہیڈ آف HR ہیں، یہ 2-4 باتیں کریں گے، کچھ تفصیلات آپ کو فراہم کریں گے کہ کن حالات میں۔ جی میں آپ کو تھوڑا سا ایک ڈیٹا شو دکھاؤں گا۔ اچھا جی، یہ میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں۔ بدقسمتی مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ KEC کی جو لیگیسی ہمیں ملی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جی ہمارے ہاں تعداد ہے وہ تقریباً 70% زیادہ ہے ہماری ضرورت سے۔ اگر ہمیں 30 لوگ چاہیے تو ہمارے پاس 100 لوگ ہیں۔ یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ اب ہم نے ایک والنٹری سپریشن اسکیم کا اجرا کیا تھا، جو کہ مروجہ طریقہ ہے، انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ نارم ہے، لوگوں کو باعزت طریقے سے فارغ کرنے کا امپلائمنٹ سے، مگر جو ہمارا قانون ہے وہ کہتے ہیں ریٹرنچ بھی کر سکتے ہیں۔ نقصان کا مجموعی طور پہ ہمارا ادارہ خسارے میں ہے۔ ہم نے 6 ارب روپے کا یہ خرچہ کرنے کی ٹھانی، اور یہ خرچہ جو ہم دے رہے ہیں، یا ہم نے جو یہ سارا، اس کے خط و خال یہ ہیں کہ جو منیمم جس شخص نے 1 سال بھی کام کیا ہو اس ادارے میں، اس کو 7 لاکھ روپے ملیں گے۔ جو اشخاص اس ادارے میں کچھ عرصے سے منسلک ہیں، 20 آپ دیکھ لیں، وہ 13 لاکھ روپے ہے جو ہر آدمی کو ملے گا جو یہ اسکیم سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ اور آخری سے جو ان کو ڈیزرو کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں 30 دن کے اندر مل جائیں، جس دن ایکسیپٹ کریں۔
ہے کہ ہم نے جب اسکیم کا اجرا کیا 1 جنوری 2011 کو تو تقریباً 4,500 لوگوں نے اس سے مستفید ہونا تھا، مگر صرف 500 لوگ اس سے مستفید ہو پائے، یعنی کہ 11%۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جیسے ابھی تابش صاحب کہہ رہے تھے، سی بی آئی کا ہمارے مائنڈ سیٹ کا ایشو ہے، بات سمجھ میں آ جانی چاہیے، ان کے اچھے لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، اس سے مستفید ہونا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک مس انفارمیشن کیمپین چلا دی کہ آپ کی نوکریاں خریدی جا رہی ہیں، آپ بہت سستے میں بک رہے ہیں، اور انہوں نے پھر اس قسم کے طریقے اختیار کیے جو کہ غیر قانونی تھی، یعنی کہ وائلنس، تھریٹس، ٹیلی فون کالز، جان و مال کے خطرے کا اظہار کرا برملا، اور لوگوں کو فون کر کے یہ کہنا۔ تو یہ لیبر کورٹ ہے NIRC، اور پھر ہم پہنچے سندھ ہائی کورٹ میں۔ دونوں جانب سے دونوں معزز عدالتوں نے ہم کو سٹے آرڈر دے رکھے ہیں، ان کی برملا پامالی ہو رہی ہے۔ اگر یہ سی بی آئی بیچ میں نہ آتی تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نمبر جو صرف 500 ہے، جہاں پہ ہم نے 4,500 کو دیا تھا، یہ یقیناً بہت زیادہ ہوتا۔ ہمارے ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ تقریباً 3,000 کے قریب ہوتا۔ سی بی آئی کے اس کے اندر کچھ میں آپ سے گزارش کرتا جاؤں، کچھ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹس ہیں، وہ کیا ہیں؟ یا رینک اینڈ فائل میں ہم نے ایک ڈیٹا کلیکٹ کیا، 60 سے 70% لوگ جو ہیں وہ آپس میں ریلیٹیوز ہیں، چچا، بھانجا، ماموں، ہمارے ادارے سے منسلک نہیں ہیں، ان کو 48 گھنٹے پہلے سبکدوش کر دیا گیا ڈسپلنری بیسس پہ۔ ان کے بھی یہاں پہ بھائی کام کرتے ہیں، عزیز صاحب کے بھی بھائی کام کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے بھائی، برادر ان لا، خود اپنے ان کے بیٹے، اور یہاں تک کہ بیٹیاں بھی ملازم ہیں۔ یہ میں نے آپ کو سی بی آئی کے، تو میری ووٹنگ کی جو طاقت ہے وہ ڈمینش ہو جائے گی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک اچھی سی بی آئی ہے، جیسے ایک اچھا پولیٹیشین ہوتا ہے، ویسے ساکھ آتی ہے، لوگ ہم پہ بہت سوالات پوچھتے ہیں کہ آؤٹ سورسنگ ٹھیکیداری نظام میں آپ اپنے لوگ کیوں دے رہے ہیں؟ حضور، سلسلہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں آدمی بہتر کرتا ہے آپ کے گھر کے یا اپنے آدمی سے۔ ہماری بیسک جو کام ہے وہ ہے بجلی بنانا، بجلی کی ترسیل کرنا، اور بجلی کو کنزیومر تک پہنچانا، گاڑیاں چلانا، کیفیٹیریا مینٹین کرنا، دفتر صاف کرنا اور چائے بنانا ہمارا بیسک۔ اور آؤٹ سورسنگ کے فوائد کیا ہیں؟ ابھی آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں، آگے چلیے۔ آؤٹ سورسنگ 3 لوگوں کی تنخواہیں بہت زیادہ ہیں، اور اگر میں آپ کو تنخواہوں کا کمپیریزن بتاؤں تو آپ دیکھ لیجیے، ہم نے آؤٹ سورس کیا سیکورٹی گارڈ کو، ہمارا سیکورٹی گارڈ آن این ایوریج، اور یہ بالکل صحیح مائنڈ سیٹ کا ایشو۔ آگے چلیں۔ اب اس پس منظر میں جو میں نے آپ سے ابھی ڈسکرائب کیا یا آپ کو بیان کیا، اس پس منظر میں سی بی آئی کیا کر رہی ہے آپ تمام لوگ جانتے ہیں، میں زیادہ آپ کا اس میں وقت نہیں لوں گا۔ انہوں نے جناب، ہم نے جب نان کور پوزیشنز کو خیر بات کرنے کے لیے قدم اٹھایا تو سی بی آئی نے کیا کیا؟ سی بی آئی نے 20 جنوری کو اس دفتر پہ حملہ کر دیا۔ ہم تمام یہاں موجود تھے، تمام حضرات جو بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے یہاں موجود تھے، ہمارے دفتر پہ حملہ ہوا، ہمارے بہت سارے امپلائیز کو انہوں نے زد و کوب کیا، زخمی کیا، ہسپتال میں گئے، کہ ایسی پراپرٹی کا نقصان جو ہوا ایک معتاد اندازے کے مطابق وہ 23 ملین کا ہوا۔ امپلائیز کی باہر گاڑیاں جو آپ دیکھ رہے تھے، بھی آپ تشریف لائے ہوں گے، ایک گاڑی توڑ دی گئی، ان گاڑیوں کی جو قیمت ہم نے ٹھیک کرانے پہ اٹھائی وہ 18 یا 19 ملین کے قریب تھی، اور آپ صارفین کو بجلی نہیں مہیا ہو سکی ان دنوں میں۔ اس کے لیے ہم تبھی معذرت خواہ تھے، آج بھی معذرت خواہ ہیں، مگر اس کی وجہ کیا ہے کہ غیر تکنیکی کا بہانہ بناتے ہوئے تکنیکی لوگوں کے کام سے روک کے آپ کو بجلی نہیں ملتی، ڈسرپشن ہوتی ہے اور وائلنس ہوتی ہے، اور لوگوں کو کام پہ نہیں جانے دیا جاتا زبردستی۔ اگر آپ یہی کہنا لے کے ہمارے دفاتر کے باہر کھڑے ہوں ایلینڈر روڈ پہ یا اسٹیٹ لائف پہ، آپ کیمرے کی آنکھ سے خود صبح دیکھ سکتے ہیں، آپ وہاں پہنچ جائیے 8:30 بجے، 8:30 سے 11 بجے کے درمیان وہاں پہ جھمگھٹا ہوتا ہے نقاب پوشوں کا، ہاتھ میں پستول بھی ہوتی، چھپا کے رکھتے ہیں، 6-6 7-7 کی ٹکڑی میں ہوتے ہیں، لوگوں کو اندر نہیں جانے دیتے، کفل بندی کی ہوئی ہے۔ یہ حضور ہائی ہینڈڈنس ہے جو کہ ہماری بہت سمجھدار مزدور لیڈران کر رہے ہیں، کرنا نہیں چاہیے۔
दफ्तर के अंदर दीवारों के ऊपर, ये दफातर के अंदर काम हो रहा है जी, और ये हमारे सिक्योरिटी कैमरा से कैच हुआ है सारा। अब ये देखिए इसमें लिख रहे हैं, और जो उन्होंने लिखा आपको दिखाते हैं क्या लिखा, भी उसकी भी आपके सामने अभी अक्स आ जाएंगे। कौन सा दफ्तर है? ये हमारा स्टेट लाइफ बिल्डिंग का दफ्तर है जी, जैनब मार्केट के ऑपोजिट। इतना मासूम आदमी है, उसको पता भी नहीं है मोदी बन रही है। देखिए यही माइंड सेट का फर्क है ना, कि इनको मालूम नहीं है कैमरे की आंख में पकड़े ये कैच हो रहे हैं। आगे चलें, अब आपको दिखाते हैं उन्होंने लिखा क्या। नहीं, इनको बता दिया गया है, ये सब चीज़ें इनको दिखाई गई हैं, इनको डिस्प्ले की गई हैं, और इन्हीं बातों की वजह से ये फारिग किए गए हैं। चलें सर आगे, ये देखें आगे देखें कुर्सियों पे, मेज़ों पे। अच्छा ये पीछे एक स्टेप, ये वो साहब हैं जी, हमें ये कहा गया कि देखिए हम तो बड़े मासूम लोग हैं, हम तो बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे, 14 दिन से पेट में खाना नहीं है, हम क्या बाहर निकल के क्या काम करेंगे, हम तो गरीब मज़दूरों के हकूक़ के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। उनके कारिंदे पूरे शहर में फैले हुए हैं, और ये हमारे अपने एम्प्लॉइज़ हैं जो उनके कहने सुनने में है। ये 2 एम्प्लॉइज़ हैं जिन्होंने ये गाड़ी तोड़ी, और ये इनके शनाख्ती कार्ड हैं। ये 2 साहिबान इस वक्त जेल के अंदर हैं, ये बार नज़र आ रही हैं, बार्स के पीछे यानी सलाखों के पीछे से पाबंदे सलासल हैं। आगे चलिएगा। जैकब लाइन ग्रिड्स का इन्होंने काम ये किया था कि इस ग्रिड स्टेशन पर इन्होंने आग लगाई थी। इस वक्त ये लोग बिहाइंड द बार्स हैं। हम और भी कर सकते हैं, कर नहीं रहे, सिर्फ इसलिए कि ये सिर्फ हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या काम हो रहे हैं, जिसकी वजह से कराची का सारिफ आज परेशान बैठा हुआ है बगैर बिजली। ये अंदर के लोग हैं, ये वही कैंसर है जब आपकी अपनी बॉडी आपके अगेंस्ट रिएक्ट करती है। पर हमें बहुत उम्मीद है अल्लाह ताला के घर में, और अब आप सबसे और हम इस मैनेजमेंट से भी, कि इंशाअल्लाह बातचीत खुलेगी, शुरू होगी, हालात बेहतर हो जाएंगे। पर उनको समझ हमको भी आ गई, उनको भी आ गई है कि ये बात एक शरीफाना माहौल में और एक अच्छे पुरअमन माहौल के अलावा नहीं हो पाएगी। वही माहौल क्रिएट कर रहे हैं। 11 जनवरी का इंसिडेंट है, सॉरी मे MAY में होना चाहिए, मे 11 मई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सैलरी बता हजूर, एक है मार्केट वैल्यू और एक है ये जो मैं आपको मार्केट वैल्यू बता रहा हूँ ना, किसी की भी वो मौजूदा हालत में होती है, उनकी भी मार्केट वैल्यू आज की तारीख में ये है। इन साहबान की आज की तारीख की मार्केट वैल्यू जो है मैं वो भी आपको ये फिगर जो है ये हमारी एनुअल रिपोर्ट में छपते हैं, एनुअल रिपोर्ट की कॉपी ले लीजिए, उसमें तमाम फिगर मिल जाएंगे। जो भी सैलरी है ना मैनेजमेंट की, वो रिपोर्ट पे छपती है और मार्केट के हिसाब से होती है, ना ज़्यादा ना कम। मेरे ख्याल में पिछले 2.5 साल से हो रहा है, और 2.5 साल में मैं 10 दफ़ा तो कम से कम इसका जवाब दे चुका हूँ। ये जो मुआहदा हुआ था, पहली जो निष्कारी हुई थी नवंबर 2005 में हुई थी, ठीक है, उस वक्त ना मैं मौजूद था, शायद आप भी मौजूद ना हो। हम लोग आए हैं अप्रैल 2009 में, अप्रैल 2009 में हमारा मुआहदा हुआ है, सितंबर 2008 में हम लोग इदारे में आए थे। ये जो मुआहदा हुआ है ये इसी हुकूमत की जो वफाकी काबीना है उसके तमाम वज़ीरों ने उस पर दस्तखत किए हुए हैं, तमाम मराइल से गुजर के वो मुआहदा हुआ है। ये मुआहदा हुआ है कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर के दरमियान। हर मुआहदे में एक शिक होती है कॉन्फिडेंशियलिटी की, कि हम अपने तौर पर इस एग्रीमेंट को शाये नहीं कर सकते, किसी और को नहीं कर सकते जब तक कि दोनों पार्टी मुत्तफ़िक़ ना हों, ठीक है। हमने 10 दफ़ा हुकूमत को कहा कि यार खुदा के वास्ते इस मुआहदे को प्रेस में आप मीडिया में छाप दें, इसको छाप दें। हमारी उम्मीद है कि, बल्कि हमारी ख्वाहिश भी है कि अदालत इधर तलब कर लेगी इस मुआहदे को और हम अदालत को जाके दे देंगे, क्योंकि इसमें कुछ छुपाने की चीज़ ही नहीं है।
بلکہ حکومت کو تو فخر ہونا چاہیے کہ ایک ٹوٹی ہوئی کمپنی کوئی اے سی جو تھی ستمبر 2008 میں، وہاں اس میں مزید بیرونی سرمایہ کاری ہوئی، $36 کروڑ 3 سال کے وقفے پہ سرمایہ کاری کا وعدہ کیا گیا، جس کے تحت تقریباً $26 کروڑ آلریڈی لگ چکے ہیں۔ ہمیں چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں کسی چیز پہ، ٹھیک ہے؟ آپ کے اپنے دور میں کتنی سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں وہ بھی بتا دیجیے، کیا نہیں ہوئی تو اس کا بھی کلیئر کر دیجیے کہ آپ نے نہیں کی سیاسی بھرتیاں اپنے ادارے میں آپ کے دور میں۔ دیکھیں سیاسی بھرتیاں کیا چیز ہوتی ہے؟ اگر کوئی سیاست اگر سوال تو لیں نا، اگر کوئی سیاستدان آ کے ہم سے کہتا ہے، آپ کے خیال میں ہم سے لوگ ناخوش کیوں ہیں؟ عموماً آپ کسی بھی حکومت کے یا سیاسی اہلکار سے بات کیجئے، وہ ہمارے بارے میں کوئی اچھی بات نہیں کہتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دن میں جب روز تقریباً 10 ریکویسٹ آتی ہیں غلط کاموں کی، یا لوگوں کو بھرتیوں کے حوالے سے، لوگوں کی ٹرانسفرز کے حوالے سے، پروموشن کے حوالے سے، نیو کنیکشن کے حوالے سے، اور جب ہم کو نہ کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ ہم سے ناخوش ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ کیونکہ اچھے آدمی کو وہ تعارف کراتے ہیں ہمیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ معیار پہ پورا ہوتا ہے، پورے پروسیس سے گزارنے کے بعد اگر کوئی منسٹر کا آدمی ہے تو کوئی اس میں غیر قانونی بات نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں اگر 10 ہوتے ہیں تو اس میں سے ایک آدمی اس میں ہمارے معیار پہ پورا اترتا ہے۔ سیاسی بھرتیاں نہیں ہوئی ہیں۔ کراچی کے شہری سفر کر رہے ہیں، 2 کروڑ شہریوں کی زندگی عذاب بنی ہوئی ہے، تو آپ ایز اے چیف اس میں کوئی انیشیٹو لیں گے کہ شہریوں کو نجات ملے؟ اس میں صدر صاحب سے، وزیر اعظم کسی سے انیشیٹو لے کے اس مسئلے کو حل کرائیں؟ شہری چاہتے ہیں یہ مسئلہ حل ہو۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ تھوڑی سی مبالغہ عذاب میں، یقیناً چند علاقے ایسے ہیں، پی سیچز کے علاقے ہیں، صدر کے علاقے ہیں، ڈیفنس کے علاقے ہیں، کلفٹن کے علاقے ہیں، جہاں پہ خاص طور پہ ٹارگٹ کیا گیا ہے، سسٹم کو سیبوٹاج کیا گیا ہے، سب اسٹیشن جلائے گئے ہیں، تاروں کو کاٹا گیا ہے، ہمارے لوگوں کو زد و کوب کیا گیا ہے۔ وہاں پہ جیسے میں نے اپنی تقریر میں خود کہا، پچھلے ہفتے 10 دن سے لوگ کافی مشکلات کا ان کو سامنا ہے، جس سے میں نے معذرت بھی کی ہے۔ جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، حکومت یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، اور یہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ یہ بھی ذرا سوچیے اور سمجھیے۔ یہ لوگ بیٹھے ہوئے اس لیے ہیں کہ ان کو شے دی جا رہی ہے۔ جب وہی سیاسی رہنما پریس کلب کے سامنے جا کے تقاریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ چاہے صحیح ہوں یا غلط ہوں، اور واپس کسی کو حکومتی تحویل میں، سرکاری تحویل میں لے لیا جائے گا، تو آپ ان کی ہمت افزائی کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ کہیں کہ اگر آپ کا اور انتظامیہ کا کوئی تنازع ہے تو عدالت کے جا کے دروازے کھٹکھٹائیے۔ مہذب معاشرے میں تو یہی ہوتا ہے نا، آپ لوگ آپس میں معاملہ طے کیجئے اور کراچی کے عوام کو نہ تنگ کریں۔ اس میں اور آپ تو بالکل متفق ہیں کہ کسی بھی صورت میں، یہ تو وہی والی بات ہوئی کہ اگر کل میں کسی بات پہ ناراض ہو جاتا ہوں، میرا کوئی گلا شکوہ ہو جاتا ہے، تو میں کیا رجسٹریشن آ کے بند کر دوں گا؟ مطلب میں بدلہ کس سے، عوام سے لوں گا، یا میں جا کے حکومت سے لڑوں گا، یا جس سے میرا جھگڑا ہے اس سے جا کے میں بات چیت کروں گا؟ تو یہ جو بلیک میلنگ ہو رہی ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور ہم جو حکومت سے اور حکومتی اہلکاروں سے بات کریں وہ بھی اس بات سے متفق ہیں، وہ سمجھ بھی گئے ہیں قانون کو حرکت میں آنا ہے۔ قانون کچھ حد تک حرکت میں آئی بھی ہے، لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے ان کے لیے۔ اور جو آپ نے بات کی، اسی لیے میں نے HR کمیٹی کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہماری کمیٹی ہوگی اور مزدور ہوں گے، ہمیں کسی تیسرے فریق کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم یہ چاہتے بھی نہیں ہے کہ حکومت یا کوئی سیاسی جماعت اس میں شامل ہو۔ جب عوام کا مسئلہ ہوتا ہے تو حکومت سیاسی جماعتیں شامل ہو جاتی ہیں، اس بات کا مجھے اندازہ ہے، لیکن اگر ہم معاملہ اندرونی طور پہ ہی حل کر لیں تو اسی میں سب کی بہتری و بھلائی ہے۔ میرے خیال میں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کیونکہ اگر کمیٹی کے سامنے آج فیصلہ کیا ہے وہ میرے خیال میں ان کو فوراً آ جانا چاہیے، کیونکہ میں بار بار یہ بات جو کہہ رہا ہوں کہ آپ عوام کو نہیں تنگ کر سکتے۔ آپ کو سڑک پہ بیٹھنا ہے، پرامن احتجاج کرنا ہے، آپ کا جمہوری حق ہے، آپ 1 سال بیٹھے رہے وہاں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، شاید آپ پریس کلب والوں کو شاید ہوگا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ان کو آ کے میرے دفتر کے سامنے بیٹھنا ہے، بسم اللہ آ کے بیٹھ جائیے، لیکن بسم اللہ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن عوام کی زندگی میں خلل نہیں آنا چاہیے، ہمارے صارفین کو تنگ نہ کریں، اس کی میں بھی اجازت دیتا ہوں، اس کی آپ کو بھی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ ادارہ کراچی کا صنعت تجارت اور
دیکھیے کو یا مجھے یا آپ کو خوش کرنے میں ہم ادارے کو تباہ نہیں کر سکتے. دیکھیے حقوق جو ہوتے ہیں نا سب کے ہوتے ہیں, مزدوروں کے بھی حقوق ہیں, انتظامیہ کے بھی حقوق ہیں, ادارے کی بھی حقوق ہیں, ان مالیاتی اور سرمایہ کاروں کے بھی حقوق ہیں جنہوں نے اربوں روپے ڈالے, صارفین کے بھی حقوق ہیں, سیاسی جماعتوں کے بھی حقوق ہیں, آپ کے بھی حقوق ہیں, ملک کے بھی حقوق ہیں, شہر کے بھی حقوق ہیں, سب کے حقوق ہیں. ان حقوق کے درمیان توازن قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. صرف مزدوروں کے حقوق نہیں ہوتے اور کسی کا حق نہیں ہے احتجاج کا کہ وہ غیر قانونی کوئی رویہ اختیار کرے, وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے. یہ کسی مہذب معاشرے میں اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ بات طے شدہ ہے اور یہ اصولی بات ہے. اور ہم نے کسی کو نکالا بھی نہیں ہے. یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں کسی کو نہیں نکالا. ان کو گھر پہ ان کو کہہ رہے ہیں آپ گھر بیٹھیے, آپ کے پاس آپ کے لیے ہمارے پاس کام نہیں ہے, آپ گھر بیٹھ کے تنخواہ لیجئے. ہاں اوور ٹائم نہیں ملے گا, الاؤنس نہیں ملے گا کیونکہ آپ لوگ کام ہی نہیں کرے. آپ کو بیٹھے رہنا ہے, اسی طرح بیٹھے رہیے. لیکن اگر آپ کو 15 لاکھ یا 20 لاکھ روپے دے رہے ہیں تو اس سے آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جلی کی گاڑی گیٹ کے اوپر ڈالا تھی کہ وی نیور فارگیٹ. آپ نے اعتماد کی فضا پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی. اب جب بد اعتمادی نکل کے روڈ کے اوپر آ گئی ہے اور ہمیں تو آج پریزنٹیشن دیکھ کے بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ کیسی اب کوئی سنبھال نہیں پا رہا ہے سچویشن کو. یہ میڈیا پورا افسانہ لکھ کے بھیجتا ہے, 50 میسج آتے ہیں افسانے بھرے کہ تابس گول صاحب کی محل میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک اینٹ توڑ دیا, سی بی آر نے اندر آ گئے, مسلح افراد گھس گئے. حالانکہ گورنر آپ کو کہہ چکے ہیں کئی دفعہ کہ آپ کو سیکورٹی لے لیں, سیکورٹی لگی بھی بلڈنگوں پر آپ کے ساتھ یہ پرابلم ہو رہا ہے. تو آپ کیوں نہیں ایک دفعہ اسٹریٹ فارورڈ اسٹیپ اٹھا کے حکومت کو کیوں نہیں کہتے اگر سیکورٹی نہیں دی تو میں پورا کام بند کر دوں گا. یہ میں کبھی نہیں کہوں گا, کیونکہ اگر میں نے اب کام بند کر دیا, میں کوئی چاکلیٹ کی فیکٹری نہیں چلا رہا کرنگی میں جس کا اگر ایک دن میں نے بند کر دیا تو میرا منافع میں کمی آ جائے گی. ایک دن KEC بند کرنے کا مطلب آپ کو معلوم ہے کہ پورا شہر مفلوج ہو جائے گا. یہی وجہ ہے, یہی ہماری کمزوری بھی ہے جس کا میں اعتراف بھی کرتا ہوں, جس کا ہمارے مخالفین فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں کہ ہم KEC کو 1 گھنٹے کے لیے نہیں بند کرنا چاہتے. جب آپ کو اندازہ نہیں اور اس بات کا میرے پاس ثبوت نہیں, یہ صرف اللہ گواہ ہے اس بات کا کہ ہم راتوں رات جاگ کر پچھلے کئی دنوں سے 3 بجے 4 بجے, صرف میں نہیں میرے تمام یہ ساتھی جو بیٹھے ہوئے ہیں PCHS میں, گلستان جوہر میں, صدر میں, شہر کے مختلف علاقوں میں یہاں تار ٹوٹا ہوا ہے, یہاں سب اسٹیشن کے فیوز سوئچز آف کر دیے ہیں وغیرہ وغیرہ, وہاں پہ ہم لوگ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اگر جہاں پہ 18 گھنٹے بجلی نہیں ہے, 24 گھنٹے بجلی نہیں ہے, 36 گھنٹے بجلی نہیں ہے, 48 گھنٹے بجلی نہیں ہے, وہاں پہ ان کو جلد از جلد ریلیز دیا جائے. تو اصولوں پہ کبھی بھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. یہ کوئی میرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے, ہم لوگوں نے اس بات کا تہیہ کر لیا ہے کہ KEC کو اندر سے صاف کریں گے, اندر سے صاف کریں گے. جیسے میں نے پہلے کہا, سمجھوتا کرنا, مصلحت پسندی یہ دنیا کے آسان ترین کام ہے. لیکن اگر اصولوں پہ آپ ڈٹ جائیں اور کہیں کہ ٹھیک ہے آج کا دن میرے لیے مشکل ہے, کل کا دن میرے لیے مشکل ہے, پرسوں کا دن میرے لیے مشکل ہے, لیکن میں صحیح سمت میں جا رہا ہوں, میں اس ادارے کو مضبوط کروں گا, اس کو ٹھیک کروں گا اور اسی میں ملک کا فائدہ ہے. تو اس دوران مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کے توسط سے کراچی کے لوگ بھی میرا ساتھ دیں گے اور کہیں گے کہ ہم ساری زندگی KEC کو گالی دیتے آئے. جب ہمارا لائن مین جا کے رشوت لیتا ہے, جب ہمارا لائن مین کہتا ہے کہ یار پیسے لو پھر میں تار جوڑوں گا, جب بلنگ کے حوالے سے گڑبڑ ہوتی ہے, انہی لوگوں کے خلاف تو ہم جا رہے ہیں. آپ لوگوں کا تو مطالبہ تھا نا یہ, اب ہم ان کے خلاف جا رہے ہیں. اب یہ لوگ مظلوم عوام کے طور پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں جی میں آپ کے سوال نہیں آ رہا, آگے آ جاؤں. دیکھیے بھوک ہڑتال تو آج ختم ہو سکتی ہے. دیکھیں آپ لوگوں نے عدالت اور عدلیہ کی بحالی کے لیے اور ان کی انڈیپینڈنس کے لیے آپ نے جدوجہد کی نا, ٹھیک ہے, آپ سب لوگ گواہ ہیں, آپ نے سب سے زیادہ جدوجہد کی, ٹھیک ہے. عدالت عالیہ کا فیصلہ ہے کہ یہ غیر قانونی بھوک ہڑتال ہے. اس عدالتی فیصلے پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. اور میں نے کہا اگر وہ حکومت کا کام ہے, وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے, لیکن میں یا کوئی بھی معظم معاشرہ اس کی اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں.